اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یحکم بینکم یوم القیامة فیما کنتم فیہ تختلفون الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر ویعبدون من دون اللہ ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں؟ یہ سب باتیں ایک کتاب میں محفوظ ہیں۔ بے شک یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے معبود ہونے کے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور خود ان لوگوں کو بھی ان کے پاس کوئی علم حاصل نہیں، اور ان ظالموں کا آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں اپنی پوری وضاحتوں کے ساتھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم ان کافروں کے چہروں پر ناگواری کے اثرات صاف پہچان لیتے ہو۔ ایسا لگتا ہے یہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ کہہ دو کہ لوگوں، کیا میں تمہیں ایسی چیز بتلا دوں جو اس سے زیادہ ناگوار ہے؟ آگ، اللہ تعالیٰ نے کافروں سے اس کا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ حج کی 69 سے لے کر کے 72 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے اوپر ذکر کیا گیا تھا کہ کافروں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ کیسی شریعت ہے کہ پہلی شریعتوں کی باتیں اس شریعت میں الگ ہے، اور جو چیزیں پہلی شریعتوں میں تھی وہ اس شریعت کے اندر نہیں ہے، اور جو چیزیں نہیں تھی وہ اس شریعت کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا تھا اللہ مالک و مختار ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جو چاہے اللہ تعالیٰ حکم دے سکتا ہے اور حکم کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ پہلی شریعتوں میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا تھا اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے ان چیزوں کا حکم دیا۔ اب اس شریعت میں جن چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے اس کے اوپر تم عمل کرو۔ تم کو یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے کہ پہلی شریعتوں میں ایسا تھا اب اس شریعت میں ایسا کیوں ہے۔ ایسا ویسا کرنے اور کہنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمہارے ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ تمہاری تمام باتوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ زمین کے اندر کیا ہے، آسمان کے اندر کیا ہے، ہمارے دل کے اندر کیا ہے، پہاڑوں کے غاروں میں کیا ہے، سمندر کی تہ میں کیا ہے، ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہم جس طریقے سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں یا آپ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ساری چیزیں اسی طریقے سے موجود ہیں، اور کائنات کے بننے سے پہلے ہی ساری چیزوں کا علم اللہ کو تھا۔ کائنات وجود میں نہیں آئی تھی، دنیا وجود میں نہیں آیا تھا، دنیا وجود میں نہیں آئی تھی، آسمان نہیں بنا تھا، زمین نہیں بنی تھی، چاند سورج کا وجود عمل میں نہیں آیا تھا۔ ان چیزوں کے بننے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ سورج ایسا ہوگا، چاند ایسا ہوگا، دنیا ایسی ہوگی، زمین ایسی ہوگی، اور آسمان ایسا ہوگا۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بننے سے 50,000 سال پہلے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کے وجود میں آنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا،
اور قلم کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکتب، تو قلم نے کہا کہ مکتوب، اللہ نے کہا لکھ، تو قلم نے کہا کہ کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی چیزیں ہونے والی ہیں تمام چیزوں کو لکھ دو، جو چیزیں ہونے والی ہیں ان تمام چیزوں کو لکھ دو، الف سے لے کر یا تک۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اب اٹھ کر کے کیا کریں گے، اور کل کیا کریں گے، کل کے بعد کیا کریں گے، ساری چیزیں قلم نے لکھ دی، اور اس کو لکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم تو ساری چیزوں پر محیط ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں، کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ساری چیزیں لکھ کر کے رکھ دی ہیں۔ گویا کہ انسانوں کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھ دی گئی ہے۔ ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں روزی کے لیے، روٹی کے لیے، اولاد کے لیے، اولاد ہو گئی تو اس کی شادی کے لیے، اس کی شادی ہو گئی تو اس کی اولاد کے لیے، ہم بلا وجہ پریشان ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے وجود میں آنے سے 50,000 سال پہلے ساری چیزیں لکھ دی ہیں، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، ہمارے مقدر میں کیا ہے، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جب لکھ دیا ہے تو ہمیں پریشان بیکاری ہونا ہے۔ تقدیر میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، جو لکھی ہوئی ہیں وہی ہونے والا ہے، اس کے خلاف تو کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر لوگ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، کافر لوگ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، اس کے پاس ان بتوں کے جواز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، کوئی ان کے پاس ثبوت نازل نہیں کیا کہ چلو تم بتوں کو پوجا کرو، اللہ تعالیٰ نے تم کو اجازت دی، ایسا نہیں، اور نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے بتوں کی پوجا کرنے کی اجازت دی، نہ کوئی دلیل نازل کی۔ اور اس کے بعد پھر آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جب کتاب یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر کے جب ان کے سامنے سنائی جاتی ہیں تو ان کا چہرہ بالکل بدل جاتا ہے، چہرہ بالکل کالا ہو جاتا ہے، چہرہ بالکل متغیر ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر تبدیلی آ جاتی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پڑھ کر سنانے والے کے اوپر حملہ کر دے گا، اس کو اتنا ناگوار گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر کے سنانے پر ان کو اتنا ناگوار گزرتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پڑھ کر سنانے والے کے اوپر حملہ کر دے گا، ایسا ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر کے اپنے چہرے کو بدل لیتے ہیں، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، اور اس جہنم کے اندر اس کو ڈالا جائے گا، اور پھر وہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے۔ جہنم تو بری ہی جگہ ہے، تکلیف کی جگہ ہے، جنت تو آرام کی جگہ ہے اور جہنم تکلیف کی جگہ ہے۔ جنت میں کسی قسم کی تکلیف کا کوئی گزر بسر نہیں، اور جہنم میں آرام کا کوئی گزر بسر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو آرام کی جگہ بنایا ہے اور دوزخ کو تکلیف کی جگہ بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے جب ہماری آیتیں پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں تو ان کا چہرہ بالکل متغیر ہو جاتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابھی حملہ کر دیں گے قرآنی آیات پڑھ کر کے سنانے والوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔